یہ سن 2002 کی بات ہے۔ میں کراچی میں رہتا تھا اور اس وقت میری عمر تقریباً 19 سال تھی۔ ابا حضور نے ایک دن مجھے اچانک اپنے بھائی یعنی کہ میرے چچا کے پاس فیصل آباد بھیج دیا۔ چچا نے ایک مکان کرائے پر لے رکھا تھا۔ وہ صبح کام پر نکلتے اور شام کو واپس آتے، اور میں بھی یونیورسٹی اور کمپیوٹر کورس کے چکر میں دن بھر مصروف رہتا۔ چچا بہت نمازی تھے اور میرے اندر بھی نماز کی عادت ڈال دی تھی، مگر سچ کہوں تو کبھی کبھار نیند اتنی مہربان ہو جاتی تھی کہ فجر میں آنکھ کھولنا جہاد بن جاتا۔ ایسے میں چچا زور سے جگاتے، جھنجھوڑتے اور پھر مسجد میں میرا انتظار کرتے۔ چند دن بعد چچا نے بتایا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر کسی پروجیکٹ کے لیے جا رہے ہیں۔ چچا کے جانے کے بعد اگلے ہی دن میرا حال یہ ہوا کہ فجر کی نماز سوتے ہی گزر گئی۔ افسوس تو بہت ہوا، مگر دن بھر کے کام میں اتنا الجھا کہ اگلی صبح بھی پھر وہی حال۔ فجر کے قریب آنکھ کھلی تو شیطان نے کان میں لوری سنائی اور نیند پھر غالب آ گئی۔ مگر اچانک کسی نے میرے پاؤں کے انگوٹھے کو زور سے کھینچا، اتنی زور سے کھینچا کہ میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ دل میں ایک ہلکی سی دہشت اتر آئی، مگر اللہ کو یاد کرتے ہی میں فجر کے لیے مسجد کی طرف بھاگا۔ نماز کے بعد حسب معمول قرآن پڑھنے بیٹھ گیا۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایک عجیب سا احساس ہوا، ایسے لگا جیسے کوئی پیچھے بیٹھ کر میری تلاوت سن رہا ہے۔ مڑ کر دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ میں نے پھر قرآن پڑھنا جاری کیا۔ جب یونیورسٹی جانے لگا تو تکیے کے پاس 5 روپے پڑے ہوئے ملے۔ حیرانی تو ہوئی، کیونکہ نہ میں نے رکھے اور نہ ہی چچا موجود تھے۔ خیر، ان 5 روپوں کو سنبھال کر صندوق میں رکھ دیا۔ مگر یہ تو شروعات تھی۔ اگلے دن پھر وہی ہوا۔ نماز سے پہلے کسی نے انگوٹھا زور سے کھینچا۔ میں جاگ گیا، نماز پڑھی، قرآن پڑھا اور پھر تکیے کے پاس وہی 5 روپے پڑے ہوئے ملے۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا۔ روز صبح انگوٹھا کھینچتا، کوئی غیر مرئی سامع قرآن سنتا اور میں ہر روز 5 روپے کا تحفہ وصول کر لیتا۔ کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک دن چچا نے کسی کام سے میرا صندوق کھولا تو اندر اتنے پیسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شام کو گھر آتے ہی انہوں نے پوچھا، لیکن میں نے بات ٹالنے کی ناکام کوشش کی۔ چچا پہلے ہی شاید کسی اور غصے میں تھے۔ سیدھا ڈنڈا لے آئے اور بغیر مزید سوال کیے میری خوب خاطر تواضع کی۔ پہلا ٹنڈا پڑتے ہی میرے اندر کی سچائی جاگ اٹھی اور میں نے پورا قصہ منوان سنا دیا۔ چچا کا غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا، مگر کمال یہ ہوا کہ اس دن کے بعد سے وہ تمام انوکھی عنایتیں بند ہو گئیں۔ نہ انگوٹھا کھینچنے والا آیا، نہ قرآن سننے والا، نہ تکیے کے نیچے روپے ملتے۔ شاید جس مخفی مخلوق نے مجھے نماز کا پابند بنایا تھا، چچا کی مار دیکھ کر غائب ہو گیا۔ مگر ایک فائدہ یہ ہوا کہ نماز کی جو عادت پڑی وہ آج تک نہیں چھوٹی۔ کہانی ختم ہوئی، لیکن نیکی کا پیغام دلوں میں باقی رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی کہانی کی خبر سب سے پہلے ملے۔ پھر ملیں گے
ایک اور نئی پیاری اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔